اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے۔ تمت العشرۃ الاولی ای عشرۃ الرحمہ۔ جنہوں نے کس کر عبادتیں کی ہیں وہ اپنی عبادتوں میں اور اضافہ فرما لیں، اور جو خواب غفلت کے شکار ہیں وہ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ کل سورہ انفال کی چند آیتوں کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ جس سورت کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور سورہ براءت بھی ہے۔ توبہ اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 10 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے 7 صحابہ نے حضور کی واپسی کے موقع پر مسجد میں ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا، جب تک ہماری توبہ کا اعلان نہیں ہوگا تب تک ہم بندے رہیں گے۔ اور 3 صحابہ وہ تھے جنہوں نے حضور کے سامنے بغیر عذر پیش کے صاف صاف بتا دیا تھا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، اس کے باوجود ہم رکے رہے۔ تو 50 دن کے بعد ان کی توبہ کا اعلان کیا گیا۔ اس توبہ کا تذکرہ اس سورت میں ہے، اس لیے اس پوری سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ دوسرا، اس سورت کا نام سورہ براءت بھی ہے۔ اس نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 6 میں عمرے کے ارادے سے اپنے صحابہ کو لے کر چلے تھے، اس وقت حدیبیہ کے موقع پر آپ کو رکنا پڑا اور مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا۔ جب مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے سے روکا اور اس وقت ایک صلح نامہ تیار ہوا تھا، معاہدہ تیار ہوا تھا، اس میں ایسی شرطیں لگائی گئی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ کو اس سال عمرے کی اجازت نہیں ہے، آئندہ آنا ہے، اور ہمارے درمیان 10 سال کے لیے اب جنگ بند ہو گئی، 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ اور دوسرے قبائل بھی تھے، ان کو بھی کہہ دیا گیا تھا دوستانہ تعلق مشرکین سے رکھنا ہے تو ان سے رکھو، مسلمانوں سے رکھنا ہے تو مسلمانوں سے رکھو۔ چنانچہ 2 قبیلے اس وقت تھے، قبیلے بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کر دیا تھا، اور بنو بکر مشرکین کے ساتھ مل چکے تھے، اور ان قبیلوں کے ساتھ بھی یہی شرط تھی کہ کوئی ایک دوسرے کو 10 سال تک چھیڑے گا نہیں۔ لیکن 1 سال بھی نہیں گزرنے پایا تھا کہ بنو بکر جو مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے قبیلے بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا اور کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان سے کہہ دیا کہ جن لوگوں نے ہمارے حلیف یعنی بنو خزاعہ پر حملہ کیا ہے ان سے تم برات کا اعلان کر لو، یا جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کی دیت ادا کرو، یا پھر جو 10 سال کا معاہدہ ہوا ہے ناجنگ کا یعنی جنگ نہیں ہوگی وہ معاہدہ ختم کر دو۔ تو انہوں نے شروع میں تو جوش میں آ کر کے کہہ دیا کہ 10 سال کا جو معاہدہ ہے وہ ختم، لیکن بعد میں چل کر بہت پشیمانی ہوئی، تو انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے سفارش کرائے
کہ ہم نے دیش میں آ کر یہ بات کہہ دی لیکن یہ معاہدہ برقرار رکھا جائے۔ ابو سفیان آ کر کے بڑے بڑے صحابہ سے مل رہے ہیں، کہا حضور سے سفارش ذرا لگوائے، آپ ہمارے ساتھ چلے تو، لیکن سب بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بد عہدی عہد شکنی کئی بار ہو چکی ہے، ہم حضور کے پاس جا کر سفارش نہیں کرا سکتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھی تیاری شروع کر دی، اور ابو سفیان نے بھی جا کر وہاں کہہ دیا کہ اب تو ہمیں بھی تیاری کرنا ہے۔ چنانچہ یہ معاہدہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ نکلے تھے، اور پھر مکہ فتح ہوا، اور سن ہجری 9 یا 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 9 میں حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اب جا کر کے اعلان کر دیا جائے کہ جو شرک کا مرکز تھا اب یہ توحید کا عالمی مرکز بننے والا ہے، لہذا 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ جگہ خالی کر دی جائے اور 4 مہینے کے بعد یہ توحید کا مرکز بن جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برات کا اعلان ہو گیا تھا کہ اب 4 مہینے کے بعد کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ باقی نہیں رہے گا، سیدھا جنگ کا اعلان ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 4 مہینے تک ان کو مہلت دی ہے اور برات کا اعلان کیا ہے، تو برات میں ہوتا کیا ہے؟ میں تمہاری جان سے بری ہوں، یعنی تمہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب شفقت اور رحمت نرمی والا معاملہ ختم۔ تو اس صورت کے اندر ایسے مشرکین سے براءت کا اعلان کیا گیا ہے، اور براءت کی جو آیات اتری ہے اس میں اللہ کا غضب بھی ہے۔ اس لیے سورۃ براءت کے شروع میں جو بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، نہ پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ بسم اللہ آیت رحمت ہے، اور سورہ براءت کی شروع کی جو آیات ہے وہ آیات غضب ہے، اور رحمت اور غضب 2 چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی، جیسے آگ اور پانی کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک حکمت یہ ہے کہ یہاں سورہ براءت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ یہاں مسئلہ پیش آتا ہے، سورہ انفال پڑھتے پڑھتے آ رہے تھے، بیچ میں سورہ براءت شروع ہو گئی، اب یہاں بغیر بسم اللہ کے سورہ براءت شروع کرنا ہے، لیکن سورہ انفال مکمل کی، قرآن بند کر کے رکھ دیا، اب دوسری مرتبہ جب تلاوت شروع کر رہے ہیں تو سورہ براءت سے شروع کر رہے ہیں، تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ جو سورت کے شروع میں پڑھ رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے جو آداب میں سے ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر تلاوت شروع کرو، یہ تلاوت کے آداب کا بسم اللہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ اور سورہ براءت آدھی پڑھی تھی اور قرآن بند کر کے رکھ دیا، پھر اس کے بعد جب دوبارہ شروع کریں گے آدھی سورہ براءت سے تو آپ اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ بسم اللہ کب نہیں پڑھنا؟ سورہ انفال پوری کر کے سورہ براءت شروع کر رہے ہیں، صرف اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھنا۔ یہ حکمت میں نے بتائی ہے۔ یہاں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کل 114 سورتیں ہیں، مگر بسم اللہ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 114۔ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ یہ قرآن کا جز ہے، ورنہ سورتوں کے شروع میں 113 ہی بسم اللہ ہے۔ جواب آپ کا درست ہے۔ یہاں اس لیے نہیں لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی سورت لے کر کے آتے تھے تو ایک سورت کو دوسری سورت سے الگ کرنے کے لیے بسم اللہ کی بھی وہاں تلقین ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جمع قرآن کا مسئلہ آیا تو صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اختلاف اس بات میں تھا کہ سورہ توبہ یا سورہ براءت سورہ انفال کا ہی جز ہے یا مستقل سورت ہے۔ کچھ صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی مستقل سورت نہیں ہے بلکہ سورہ انفال ہی کا ایک جز ہے۔ جب سورت ایک ہی ہے تو بسم اللہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے
ان کے اختلاف کا اعتبار کرتے ہوئے آپ بسم اللہ نہیں لکھا گیا، مگر چونکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ مستقل سورج ہے، اس لیے اس کا نام بھی مستقل سورہ برات اور سورہ توبہ رکھا گیا۔ دونوں کے اختلافات کی رعایت کی گئی ہے، اس لیے بسم اللہ نہ لکھنے میں بھی حکمت سبب اس کا یہ ہے۔ اس کی شروع کی آیات میں مشرکین کی 4 جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت وہ تھی جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا تھا۔ دوسری جماعت وہ تھی جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، مگر کب تک معاہدہ باقی رہے گا اس کا کوئی وقت متعین نہیں تھا۔ تیسری جماعت وہ تھی جن کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا، وقت بھی متعین ہو گیا تھا، مگر انہوں نے عہد توڑ دیا تھا۔ اور چوتھی جماعت وہ تھی جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، وقت بھی متعین تھا، اور انہوں نے معاہدے کو ختم بھی نہیں کیا تھا اور معاہدے کو توڑا بھی نہیں تھا۔ ان چاروں مشرکین کے طبقوں کا یہاں تذکرہ ہے کہ 4 مہینے تک، چونکہ یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں جن کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے، ان مہینوں میں جنگ جائز نہیں تھی، اس لیے 4 مہینے کے ختم ہونے کے بعد پھر آپ اپنا انتظام کر لیجئے، جو اسلام میں داخل ہونا چاہے ہم ان کا ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ اسی سورت کے اگلی آیت جو آ رہی ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ چونکہ جنگ بدر کے اندر 313 1000 پر باری تھے، اب حنین کا جب موقع آیا تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ظاہر سی بات ہے، بشری تقاضا ہے، جب تعداد بڑھ جاتی ہے تو ذرا اور بھی اپنے اوپر ذرا بھروسہ زیادہ ہونے لگتا ہے۔ یہ حنین کا واقعہ کب پیش آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، مکہ کے اندر داخل ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا پورے امن و امان کے ساتھ۔ مکہ یہاں فتح ہوا تو مالک بن عوف جو قبیلہ حوازن کے سردار تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے حنین میں بہت سارے قبیلوں کے سردار کو جمع کیا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ آج تک جن کے ساتھ ہوا ہے وہ انانی تھے، اب ان کو پتا چلے گا کہ کھری جنگ کیا ہوتی ہے۔ تو حنین کے مقام پر انہوں نے پوری تیاری شروع کی۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی 10,000 کا لشکر، اور فتح مکہ کے موقع پر اور لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے تو 2,000 اور جڑ گئے، 12,000 کا لشکر تیار ہوا۔ وہاں مالک بن عوف نے اعلان کر دیا گھر میں کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے، بچے بھی آ جائے، عورتیں بھی آ جائیں اور سارا مال بھی آ جائے، تاکہ گھر واپسی کا تصور ہی نہ ہو۔ تو ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 4,000 تھی اور ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 24,000 تھی، مگر ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بچوں کو عورتوں کو شمار کریں گے تو 24,000، اور اگر ان کو مائنس کریں گے اور جو لڑاکو تھے صرف ان کی تعداد شمار کریں تو 4,000، اس لیے ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں تیاری شروع کی۔ ایک عجیب و غریب واقعہ اس دوران ایسا پیش آیا کہ شیبہ بن عثمان وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے لیے اس لیے روانہ ہوئے تاکہ میچ دیکھیں گے ونر کون بنتا ہے، اگر مسلمان بن گئے تو ہم تو ان کے ساتھ ہیں، مالی غنیمت مل جائے گا، اور اگر مسلمان مغلوب ہو گئے کیونکہ طاقت سامنے بڑی ہے تو مسلمانوں پر بھی ہم ہاتھ صاف کر لیں گے، لہذا دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ تو بہت سے لوگ تو اسی لیے روانہ ہو گئے۔ شیبہ بن طلحہ فرماتے ہیں احد کی جنگ میں میرے والد کو حضرت حمزہ نے شہید کیا تھا اور قتل کیا تھا، اور میرے چچا کو حضرت علی نے قتل کیا تھا، تو مجھے اس کا بہت رنج تھا اور سخت غصہ تھا، تو میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ اس موقع پر اگر مجھے موقع مل گیا تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا۔
چنانچہ میدان جنگ میں مجھے اس کا موقع ملا، دائیں طرف گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور بائیں جانب گیا تو ایک اور صحابی کھڑے ہیں۔ پیچھے کی طرف سے میں نے موقع مناسب معلوم ہوا تو پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا اور کہا شیبہ آگے آ جاؤ۔ جیسے ہی میں آگے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ مجھے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا یا اللہ اس کے شیطان کو دور کر دے اور اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ بس میں اسی وقت میری ذات سے بھی زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دشمنوں سے جا کر مقابلہ کرو۔ تو گیا تھا حضور کا دشمن بن کر، اور واپس ہوا تو حضور کی فوج کا سپاہی بن کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شیبہ ارادے غلط تھے، مگر اللہ کو نیکی کا کام لینا تھا تم سے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ صحابی جن کو ایسی حالت میں بھی ایمان کی بڑی دولت نصیب ہو گئی۔ تو صحابہ کو چونکہ اس وقت تعداد 12,000 تھی اور سامنے دشمنوں کی تعداد 4,000 تھی، تو ذرا اپنی کثرت پر تھوڑا اعتبار ہو گیا، اعتماد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے مقدس جماعت کی تربیت کرنا چاہ رہے تھے۔ تو شروع میں سامنے کے جو لوگ تھے، کچھ تو سامنے تھے اور کچھ لوگ پوری پلاننگ کے ساتھ گاڑیوں میں چھپ گئے تھے، اور جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر وہاں سے روانہ ہوا تو ادھر سے بھی حملہ ہوا، ادھر سے بھی اور سامنے سے بھی حملہ ہوا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب تتر بتر ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مقابلے کے لیے آگے بڑھے، اور آپ کی زبان پر الفاظ تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ تو اپنے قومیت کا اس وقت نعرہ لگا کر کے اپنی بہادری کا اظہار کیا، اور حضرت عباس کو کہا کہ آواز لگاؤ، کہاں ہے میرے صحابہ؟ تو تھوڑی دیر کے لیے تتر بتر ہو گئے۔ یہ اللہ نے آزمایا تھا کہ کثرت سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، ہماری نصرت سے جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بشری تقاضا ہے، دلوں میں خیال آ جاتے ہیں۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہاری کثرت تم کو بھلی معلوم ہو رہی تھی، فلم تغنی عنکم شیئا، اور اس کثرت نے تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تمہارے لیے کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی تھی۔ ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھرا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اپنی طرف سے اطمینان اور سکون نازل فرمایا علی رسولہ، اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ایسا لشکر اتارا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے مگر تمہارے دشمن ان کو دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ نے اس انداز سے تمہاری مدد کی ہے۔ اور اسی حنین سے لوٹتے ہوئے وہی مشہور واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اور ایک دشمن نے موقع پا کر آپ کی لٹکتی تلوار ہاتھ میں لی اور کہا مَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، اے محمد بتائیے مجھ سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ بس آپ نے کہا اللہ، کبھی تاری ہو گئی اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور کہا مَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، اب تو بچا، اب تو ہی بتا کہ مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے۔ یہ واقعہ جب واپسی حنین سے ہو رہی تھی اس وقت یہ پیش آیا۔ بعد میں اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو جیت ہوئی ہے، تقریباً 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 40 ٹن چاندی اور 6,000 قیدی ہاتھ میں آئے تھے۔ مال غنیمت کے طور پر اتنا سب کچھ ملا تھا۔ اس جنگ کا تذکرہ اس آیت کے اندر تھا، اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد اسی سورت کی ایک آیت ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی تھی لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، وَكُفْرًا، اور کفرانہ باتیں اندر کرنے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے درمیان فوٹ ڈالنے کے لیے،
وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا ہے ان کے لیے ایک اڈا فراہم ہو، اس کے لیے انہوں نے مسجد بنائی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے۔ وہاں ایک شخص تھا ابو عامر نامی، وہ عیسائی بن گیا تھا اور مدینہ کے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، مگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، ظاہر سی بات ہے چودراہٹ تو ختم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی، مگر بجائے اس کے کہ وہ لبیک کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن بن گیا اور میدان بدر سے لے کر حنین اور تبوک تک دشمنوں کا ساتھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ مگر جب حنین میں بھی اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو بہت بھاری جیت حاصل ہوئی ہے، تو اب وہ ملک شام چلا گیا، اور ملک شام جانے کے بعد اس نے مدینہ کے منافقین کو ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ روم کا بادشاہ بہت بڑی طاقت کے ساتھ مدینہ پر حملے کا ارادہ کر رہا ہے اور تمہیں ان کا سپورٹ کرنا ہے۔ سپورٹ اس انداز سے کرنا ہے کہ مدینہ میں ایک جگہ تم مسجد بنا دو اور اس کے اندر ہتھیار جمع کرو، اور جب روم کا بادشاہ باہر سے حملہ کرے تو اندر سے تم بغاوت کر لو۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی طاقت تتر بتر ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے قبا سے قریب ایک مسجد بنائی۔ مسجد تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتاح کی دعوت دی۔ یا رسول اللہ، چونکہ یہاں آبادی بڑھ گئی ہے اور لوگوں کے لیے مسجد قبا بہت دور ہے، تو ہم نے سوچا لوگ نمازی زیادہ بنیں گے تو یہاں قریب میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے، چنانچہ آپ اس میں نماز پڑھیں اور برکت کی دعا کریں، ہم اس کی درخواست کرنے آپ سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تبوک کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں نہیں آ سکتا، تبوک سے واپسی کے موقع پر انشاءاللہ میں آؤں گا۔ جب تبوک سے واپسی ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے، آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے مسجد نہیں بنائی ہے، ان لوگوں نے دشمنوں کا ایک اڈا مدینہ کے اندر کھول دیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے تکلیف پہنچانے کے لیے، وہ کفر اندر بیٹھ کر کفرانہ باتیں کرنے کے لیے، وہ تفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں میں فوٹ ڈالنے کے لیے آدھے قبا میں جائیں گے اور آدھے ادھر نماز پڑھیں گے، تو ایمان والوں کے درمیان تفریق اور اختلاف پیدا ہوگا۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی پلاننگ کی ہے اس کو اڈا فراہم کرے یہاں۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، دیکھو قرآن کے ذریعے کیسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول کھول کر بتا جائے، یہ قسم کھا کر کے کہیں گے ہمارا ارادہ بہت اچھا ہے۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دے رہا ہے، انہم لکاذبون، یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ ایک مرتبہ بھی اس مسجد میں نہ ٹھہرے۔ لمسجد اسس علی التقوی، جس مسجد کے پہلے ہی دن تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے، اس مسجد میں قیام زیادہ مناسب ہے ان کی مسجدوں میں ٹھہرنے سے بجائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو حکم دیا تھا، معن بن عدی، مالک بن درشم، ان کو حکم دیا تھا کہ اس کو جلا کر خاکستر کر دیا جائے۔ وہ دو صحابی پہنچے اور اس کو آگ کے حوالے پھونک دیا گیا اور اس کو ختم کر دیا گیا اور ان کی پلاننگ فیل ہوئی۔ پھر اس سورت کے آخر کے اندر وہی جو اس سورت کی وجہ تسمیہ میں نے بتائی تھی کہ اس سورت کا نام سورہ توبہ کیوں رکھا گیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی تیاری کر رہے تھے، بہت لمبا سفر تھا، 50 دن کا یہ سفر تھا اور گرمی بہت سخت تھی، تو منافقین نے کہا لا تنفروا فی الحر، ارے اتنا لمبا سفر، یا کھجوریں پک رہی ہیں،
موسم قریب ہے، سیزن ہے کمائی کا، اور سورج بالکل سر کے اوپر ہے، موت کے منہ میں جانا کے برابر ہے، لہذا نکلنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اتنی سخت دھوپ میں نہیں نکلا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا نبی ان سے کہیے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی تو اس سے بھی بھیانک ہے، لہذا اگر 1.25 گھنٹے میں گرمی لگ رہی ہے تو آپ کو یاد کر لینا چاہیے کہ جہنم کی گرمی تو اس سے بھی بھیانک ہے، انشاءاللہ اس گرمی کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو تسلی ہو گئی کہ ہم نکل اس لیے رہے ہیں کہ معمولی گرمی برداشت ہو جائے تاکہ جہنم کی گرمی کو برداشت کرنا نہ پڑے۔ اس وقت 10 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں 3 صحابی ایسے تھے، حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن الربیع، یہ 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے۔ کعب ابن مالک نے تو پورا مفصل واقعہ بخاری شریف میں اپنے ایک انوکھے انداز میں بیان کیا ہے کہ کبھی مالدار میں اتنا نہیں بنا تھا جتنا تبوک سے پہلے، میرے پاس 2 سواریاں تھی، تو جب حضور روانہ ہوئے تو میں یہ کہتا تھا ارے اپنے پاس تو BMW ہے، حضور آہستہ آہستہ چلیں گے، پورا قافلہ چلتا ہے تو ٹائم لگتا ہے، ہم بہت تیز چلیں گے اور قافلے کے ساتھ مل جائیں گے۔ رات میں یہ سوچ کر سو جاتا تھا اور صبح اٹھتا تھا ارے شام میں نکلیں گے، شام میں خیال آتا تھا ارے صبح نکلیں گے۔ اس طریقے سے دن گزرتے گئے اور یہاں تک غفلت ہو گئی کہ تبوک سے واپسی کا بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہو گیا۔ اب مجھے ٹینشن شروع ہوا، کروں تو کیا کروں، میں نہیں جا سکا، حالانکہ میں باتیں بنانے میں بڑا ماہر تھا، آج جو جتنا اچھا جھوٹ بول سکتا ہے سامنے والے کو مطمئن کر سکتا ہے، اس کو سب سے زیادہ ایکٹیو اور چالاک سمجھا جاتا ہے۔ میں لوگوں سے پوچھتا تھا ارے کیا بات بناؤں، تم ذرا بتاؤ، میری مدد کرو، میرے دل میں اتنی باتیں آ رہی کہ یہ بات پیش کروں گا چھوٹ جاؤں گا، یہ بات پیش کروں گا چھوٹ جاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے حضور کا وقت بھی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف بھی لائے، چونکہ آپ سفر سے آتے تھے تو فوراً آپ مسجد میں جاتے تھے اور 2 رکعت پڑھتے تھے، آپ 2 رکعت سے فارغ بھی ہو گئے اور ملاقات کے لیے آپ بیٹھ بھی گئے۔ میں جا کر آپ کی ملاقات کے لیے گیا اور سلام کیا تو آپ نے ایسے سلام کا جواب دیا، مسکرائے ایسے گویا ناراضگی کا مسکرانا تھا۔ میں سمجھ گیا، لیکن میں نے یہ سوچا مجھے جھوٹ نہیں بولنا، باتیں تو 1000 آ رہی تھی مگر پتا تھا کہ وہی ساری حقیقت کھول دے گی حضور پر، اس لیے میں نے صاف صاف بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا حضور کوئی عذر نہیں تھا، بس آج نکلو کل نکلو، لیکن اس میں وقت آ گیا میں نہیں نکل سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تینوں حضرات انتظار کیجئے، جب تک اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان نہیں آتا تب تک تم سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ کتنا مشکل مرحلہ، کوئی صحابی بات کرنے کو تیار نہیں، حضور بھی بات کرنے کو تیار نہیں۔ کعب ابن مالک فرماتے ہیں میرے 2 ساتھی تو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، مسجد کو نہیں آ سکتے تھے تو گھر میں بیٹھ کر رو رہے تھے، اور میں تو جوان تھا، مسجد میں جاتا تھا، جب حضور نماز میں مشغول ہوتے تھے تو میں دیکھتا تھا، اور جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تھا حضور مجھے دیکھتے تھے مگر بات نہیں کرتے تھے، کبھی کنک اسے دیکھتے تھے اور میں جب دیکھنے لگتا تھا تو حضور نیچے دیکھ لیتے تھے۔ کیا وہ منظر ہوگا، مصیبت بالائے مصیبت۔ ایک بادشاہ کا خط لے کر کے، ریشم پر لکھا ہوا خط، اسی دوران ایک قاصد آیا، مدینہ میں اعلان کر رہا ہے کعب ابن مالک کا کوئی پتہ بتائے گا؟ تو کسی نے پتہ بتایا، یہ کعب ابن مالک ہے۔ ان کو بادشاہ کا خط دیا، انہوں نے پڑھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے محمد نے تم کو چھوڑ دیا ہے، ہم تمہارا ویلکم کرنے کو تیار ہیں، ہر طرح کا اکرام اور اعزاز کرنے کو ہم تیار ہیں، آپ ہمارے یہاں آ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے میرے لیے تو ایک مصیبت تو تھی، اور اب میرے تو ایمان کے سودے نہ ہونے لگے، میں نے فوراً وہ خط تنور کے حوالے کر دیا اور اس کو جلا دیا۔ 40 دن ہو گئے، میرے چچیرے بھائی تھے، میں ان کے بعد میں گیا، میں ان سے بات کر رہا ہوں مگر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔
نہیں، حضور نے منع کر دیا ہے، آج میری تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول حکم دیں گے بات کریں گے۔ بس 40 دن ہوئے، اللہ کے نبی کی طرف سے ایک اور اعلان آیا، کہا اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ چنانچہ مرارہ ابن الربیع بہت بوڑھے تھے، تو ان کی اہلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، کہا یا رسول اللہ، اگر میں ان سے الگ ہو جاؤں گی تو وہ خدمت کے محتاج ہیں، ان کی خدمت کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ تو کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے حضور کے حکم پر اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا تھا، تو لوگ مجھے کہنے لگے ارے تم بھی بھیجو تو تم کو اجازت مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بھیج سکتا، وہ تو ان کی مجبوری ہے، میری کیا مجبوری ہے۔ چنانچہ میں نے بیوی کو گھر بھیج دیا۔ 50 دن کے بعد رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، جس میں ہماری توبہ کا اعلان تھا اور معافی کا اعلان تھا۔ ام سلمہ فرماتی یا رسول اللہ، کعب بن مالک کو آدھی رات میں بشارت دے دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی بشارت دیں گے تو مدینہ میں کوہرام مچ جائے گا اور لوگوں کی نیندیں خراب ہوگی، لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ چنانچہ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں اعلان کیا۔ کعب بن مالک اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہے تھے، یہ بشارت سن کر حضرت عمر بن خطاب بھی دوڑے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑے تاکہ سب سے پہلے ہم بشارت دیں۔ اتنے میں ایک صحابی نے پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگا دی، کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کی طرف سے تمہاری معافی کا اعلان آ گیا ہے۔ چنانچہ میں تو بہت خوش ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے لیے اتنا بڑا دن ہے جو تمہاری زندگی میں کبھی ایسا دن نہیں آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، معافی کا اعلان آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے 3 جو معافی نامہ قبول ہوا ہے، اس کے واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ان 3 حضرات کی جو پیچھے رہ گئے تھے۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ جب ان پر زمین وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی تھی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور وہ دل کے اندر ہی تنگی محسوس کر رہے تھے۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ ان کے لیے اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی تاکہ ان کی توبہ کو قبول کرے۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تو توبہ کا خوگر ہے، عادی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ صفت رحمت لگی ہوئی ہے۔ یہاں دعویٰ بھی کیا گیا اور دلیل بھی دی گئی۔ اللہ تواب یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کیوں توبہ قبول کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم توبہ قبول کیے جانے کے حقدار ہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہ صفت رحمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ تواب الرحیم، کئی آیت میں فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ معاف کیوں کرتا ہے؟ ہم معافی کے لائق ہے اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ تو معاف کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا اور معاف کیوں کرتا ہے اس کی دلیل بھی ساتھ میں دی گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم جنت کا سوال اللہ سے اس لیے نہیں کرتے کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، ہم جنت کا سوال اللہ سے اس لیے کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ بس آج کے لیے اتنی ہی تفصیل کافی ہے، آئندہ انشاءاللہ اگلی صورت کی آیت بتاتے ہیں۔